مجھے ایک بات بتائیں، میں صبح اور شام اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، وہ تو مجھ سے کھانا نہیں روک رہا، وہ تو مجھ سے آکسیجن نہیں روک رہا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ لاجک کیا کہتی ہے؟ میری آنکھیں حرام دیکھتی، اللہ کی نافرمانی کرتی، میں اندھا کر دیا جاتا، کیونکہ اللہ نے آنکھ دی تھی نا۔ اے میرے بندے، میں نے آنکھ دی اپنی فرما برداری کے لیے، تو ان آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے، روشنی ختم نہیں ہوتا۔ حرام سنتا تو بہرا کر دیا جاتا، حرام بولتا تو گونگا کر دیا جاتا، یہ ہاتھ حرام کے لیے اٹھتے تو گر جاتے، یہ پیر حرام کے لیے چلتے تو میں لنگڑا ہو جاتا۔ فرام مائی ڈے ون، میں تو جب سے ہوش سنبھالا کتنی نافرمانیاں کی اللہ کی، وہ اپنی مہربانیاں روک نہیں رہا، اور میں کہتا ہوں میں نے کیا ہے، میں یہاں تک پہنچا ہوں؟ نہیں، سب کچھ میرے رب کا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، وہ رب کی قدرت ہے، نعمت دے سبحان اللہ شکر کرنا، ورنہ کہیں یہ نعمت چھین نہ لی جائے، یا اسی نعمت کو ہمارے لیے تکلیف کا باعث نہ بنا دیا جائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، ہمیں زندگی اب گزارنی ہے، جتنی رہ گئی ہے شکر میں گزارنی ہے، ہاں اللہ کی فرما برداری میں گزارنی ہے۔ اب آتے ہیں شکر ہے کیا؟ اب یہ تو شاید انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا سب نے کہ ہاں یار شکر گزار بننا ہے۔ اچھا، اب شکر کی بھی ڈیفینیشن سمجھنی ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب تسبیح پکڑی، الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، یہ شکر ہے۔ یقیناً دس از دا ون وے، ایک طریقہ ضرور ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، مگر میں آپ کو ایک لاجیکلی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ کسی باپ کا کوئی بیٹا ہو اور وہ کہے کہ جناب مجھے اپنے والد صاحب سے بڑی محبت ہے، والد صاحب کے بیٹا جلدی گھر آ جانا، ابا گھر پہ جلدی نہیں آؤں گا، آپ سے محبت بڑی ہے، بیٹا یہ والا کام کر دو، میں نے کام نہیں کرنا ہے، آپ سے محبت بڑی ہے، بیٹا یہ کب کر دو، یہ کام مت کرنا میں نے یہی کام ہے، مگر آپ سے محبت بڑی ہے۔ آپ کہیں گے یار مذاق ہو رہا ہے، زبان سے کہی جا رہا ہے محبت بڑی ہے، بات ایک نہیں مان رہا، بات سمجھ رہے میری؟ یعنی یہ کیسی محبت ہے کہ زبان سے جاری ہے، عمل اس کے خلاف ہے۔ تو اب آپ نے اور میں نے سوچنا ہے کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، اور اللہ کی بات کوئی نہیں ماننی ہے۔ تو علماء کہتے ہیں ایکچوئل شکر یہ ہے کہ بندہ رب کی نافرمانی نہ کرے، ٹھیک ہے؟ نافرمانی ناشکری ہے، شکر یہ کہ بندہ اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے۔ تو پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ ہماری نماز قضا نہ ہو، پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ہم حرام روزی کی طرف نہ جائیں۔ تو جو پریکٹیکل فرما بردار بن جاتا ہے نا اللہ کا، ایکچوئل شکر گزار بھی وہی ہوتا ہے۔ یا اللہ تیری مہربانی، تو نے اتنا عطا کیا، ہمیں رب کا نافرمان نہیں بننا ہے۔ نافرمانی کریں گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنی نعمتوں کو خود کھو دیں۔ اچھا، ایسا بہت جگہ پر ہوتا ہے۔ ایک اور میں بات، میرے دل کا درد ہے، ہمارے ساتھ شیطان نے پتہ ایک اور کام کیا کیا ہے۔ ویسے تو پوری لائف ہمیں شکر گزار بننا چاہیے، مگر وین ایور ہمیں کوئی خاص نعمت ملتی ہے نا، تب تو زیادہ شکر کرنا چاہیے نا۔ لیکن شیطان نے ہمارے ساتھ گیم یہ کی ہے کہ وین ایور وی ٹرائی ٹو سیلیبریٹ سم تھنگ، جب بھی زندگی میں سیلیبریشن کی نام آتی ہے نا، تو دماغ کے کسی کونے میں شیطان نے یہ بٹھا دیا کہ سیلیبریشن کا نام ہی اللہ کی نافرمانی ہے۔ کمال ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات رب کی ہے، مگر جب بھی وہ دیتا ہے، اب آپ کہیں گے یار ایسی کیسی بات کر رہے ہیں، ہم کہاں سیلیبریشن میں گناہ کرتے ہیں۔ چلیں ذرا سٹارٹ لیتے ہیں، بچہ پیدا ہوا، برتھ ڈے کرنی ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کی نعمت ہے اولاد۔ برتھ ڈے میں کیا کرتے ہیں؟ خواہ کھائیں بھائی، کون کہتا ہے کیک نہ کھائیں، کون کہتا ہے آپ دوستوں کو دعوت نہ کریں، جائز طریقے سے کر لیں بھائی، اس میں گانے باجے میوزک ڈال کر اللہ کی نافرمانی، بچے کی خوشی میں بھی رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہی بچہ بڑا ہو گیا، اب شادی کرنی ہے، سچ بتاؤ شادی میں کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں؟ کون سی نافرمانی ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں؟ اور اس نافرمانی کی وجہ سے ہم رب کو ناراض، حالانکہ کتنی بڑی نعمت ہے شادی۔ اب آپ بتائیں نا، پھر ہم کہتے ہیں یار ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے مگر شادی کے بعد خوشی نہیں مل رہی ہے، جناب اولاد نہیں ہو رہی ہے، میاں بیوی میں پیار نہیں ہے۔ آپ سوچیں آپ نے اس خوشی میں رب کو ناراض کتنا کیا ہے۔ یہ خوشی میں تو صدقے بڑھانے چاہیے تھے نا۔ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، رشتہ دار بھی ہمارے، بہت اللہ نے مال دیا ان کو، ان کے بچوں کی شادی میں ایک بار جانا ہوا تو بڑا نارمل سا فنکشن تھا، بڑی نارمل سی دعوت تھی، اور ایک ہی دعوت کی انہوں نے، وہ لمبی لسٹ بھی نہیں تھی دعوت کی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا خرچ نہیں کیا اپنے بچے کی شادی پر، آپ تو کروڑوں روپے خرچ کر سکتے ہیں۔ کہتا ہاں میں کروڑوں کر سکتا ہوں،
مگر میں نے سوچا کہ میں کروڑوں روپے اپنی بچوں کی شادی پر غلط کاموں پہ لگا دوں. اب میرا فارمولہ یہ ہے کہ میں اپنے ہر بچے کی شادی میں 2 غریب بچوں کی شادیاں کراتا ہوں, اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 جوڑے جو ہے نا ساری زندگی میرے بچے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, اللہ اس کو خوشیاں دے دیتا ہے. بھئی خرچ کرنے کے اور بھی تو طریقے ہیں نا, سیلیبریشن کے اور بھی تو انداز ہیں. اصل میں ہم پتہ نہیں کدھر کھو گئے ہیں کہ جب بھی اب نیا کاروبار لیا, کاروبار کی اوپننگ سیریمنی دیکھیں وہ میوزیکل شو ہو رہا ہے. کیوں ہم غلط چیز شامل کر, قرآن خوانی کر لے بھائی. اچھا آپ کو قرآن خوانی نہیں کرنی, دعوت کھلائے, دعوت تو کھلا لے, اچھی نیتوں سے کھلائیں گے, اس کا بھی ثواب ملے گا. مگر حرام چیز کو کیوں انوالو کرتے ہیں, کیوں اپنے رب کو ناراض کرنے والے ہم کام کرتے ہیں. تو اللہ کرے کہ آج کے اس مختصر سے بیان میں قرآن کے ان 2 واقعات سے ہم یہ سبق حاصل کر لیں. پہلے تو یہ دل میں ہمیں ہر وقت خیال ہونا چاہیے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ میرے رب کا ہے, اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. جب یہ خیال آ جائے گا نا تو پھر اکڑ نہیں آئے گی, پھر غرور نہیں آئے گا, پھر تکبر دل میں نہیں آئے گا کہ میں نے سب کچھ کیا, میں سپیریئر. تو کچھ بھی نہیں, مجھ پر مہربانیاں ہو رہی ہیں, مجھ پر احسان ہو رہے ہیں, مجھ پر کرم نوازیاں ہو رہی ہیں. اے مالک یہ جاری رکھی ہو, یہ واپس مت لے لینا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پڑھے نا, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. حدیثوں میں یہ دعا موجود ہے, اے اللہ میں زوال نعمت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ مانگا کرو دعائیں, یہ نعمتوں کو زوال لگنے میں دیر نہیں لگتی. بس اللہ کرے کہ ہم شکر گزار رہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. عاجزی کا انداز اختیار کریں گے, اللہ ترقی عطا فرمائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بڑی پیاری دعا ہے. اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے آپ کا تعلق کیسا تھا اور رب سے تعلق کیسا تھا. اور یہ دعا ایکچولی ٹیچنگ بھی ہمارے لیے. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من دنیا تمنع خیر الآخرہ. اے اللہ پاک میں ایسی دنیا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو آخرت کی بھلائی سے روک دے. دنیا دنیا دنیا, صبح و شام دنیا, صبح و شام مال, صبح و شام جناب دنیا کے خواب, اور آخرت بھلائے بیٹھے. اللہ کے حبیب کیا عرض کر رہے ہیں؟ اے اللہ میں ایسی دنیا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو آخرت کی بھلائی سے روک دے. اب آگے سنیے, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ حَيَاةٍ تَمْنَعُ خَيْرَ الْمَمَاتِ. اے اللہ ایسی زندگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو اچھی موت سے روک دے. زندگی تو کمال ہو گئی نا, او گاڑیاں لش پش, زندگی کے ساری لگزریز حاصل کر لی, موت اچھی نہ ہوئی تو کیا کرنا ہے زندگی کا؟ یہ تو تھوڑی ہے نا, اصل تو وہ لائف ہے. دعا کرو کہ لائف ایسی گزرے کہ موت اچھی ہو جائے. ہاں زندگی ایسی گزارو کہ آخرت اچھی ہو جائے. کیا خوبصورت قول ہے ایک بزرگ کا, فرماتے زمین کے اوپر کام اور زمین کے اندر آرام. اللہ زمین کے اوپر ایسا کام کروا لے کہ جب زمین کے اندر جائے نا تو مار نہ پڑے, ادھر آرام کرے. ادھر آرام کرنا ہے, ادھر تھوڑی آرام کرنا ہے. ادھر غفلت کی نیند سوئے ہوئے, ادھر نمازیں قضا ہو رہی ہیں, ادھر حرام کام چل رہے ہیں, ٹینشن ہی کوئی نہیں. ادھر جاگنا ہے, ادھر فکر کرنی ہے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. ادھر سونا ہے نا تو ادھر آسان نیند چاہیے. ادھر برکت جب ملے گی جب دنیا اچھی گزاری ہوگی. کیا خوبصورت نبی پاک کے الفاظ تو ویسے ہی کمال ہے نا, ایک جملے میں پورا چیپٹر ہے. کیا فرمایا؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ حَيَاةٍ تَمْنَعُ خَيْرَ الْمَمَاتِ. اے اللہ میں ایسی زندگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو اچھی موت سے روک دے. پھر فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَلٍ يَمْنَعُ خَيْرَ الْعَمَلِ. اور ایسی امیدوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نیک اعمال سے روک دے. امیدیں ہی ختم نہیں ہو رہی, پلاننگ ہی ختم نہیں ہو رہی, نیک اعمال کی جگہ ہی نہیں بن رہی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائے. ہم نبی پاک کی اس دعا کے ساتھ اللہ کرے کہ ہم اپنی لائف گزارے. ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا ہو گیا کہ میں موت کو پسند نہیں کرتا. یعنی میرا دل دنیا کی طرف مائل ہے اور اپنے دل میں آخرت کی طرف میں میلان کم پاتا ہوں, اور موت تو جنت میں پہنچنے کا راستہ ہے مگر مجھے موت ہی پسند نہیں ہے. اچھا ایسے ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جب بھی موت کی بات آتی ہے ڈر جاتے ہیں, خوف مبتلا ہو جاتے ہیں, آخرت کی بات نہ کرو, مرنے کی بات نہ کرو. کہتا حضور مجھے پتا ہے جنت میں جانے کا راستہ ہی موت ہے, موت آئے گی تو جنت میں جاؤں گا نا, مگر میرا دل اس طرف نہیں کھنچتا ہے, مجھے میلان نہیں ہے, مجھے مزہ نہیں آتا.
سبحان اللہ. نبی پاک نے جو فارمولہ دیا ہے نا وہی سمجھ لے آج میرے پورے بیان کا حاصل ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ مال ہے. فرمایا اپنا مال صدقہ خیرات کر کے آگے بھیج دو، آخرت کی طرف بھیج دو. تو کیونکہ آدمی کا دل اپنے مال کے ساتھ ہوتا ہے، اگر یہ اپنے مال کو آگے بھیج دے گا نا تو اپنے مال سے ملنا چاہے گا، اور اگر مال کو پیچھے چھوڑ دے گا تو آگے جانے کا دل ہی نہیں ہوگا، پیچھے پیچھے کی طرف دل مائل رہے گا. حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اب اس کو ذرا لاجیکلی سمجھیے گا. آپ میں سے کئی لوگ ہیں مثال کے طور پہ جو کراچی کے رہنے والے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی کوئی انویسٹمنٹ لاہور میں کی ہوئی ہے، کوئی فیکٹری آپ نے ڈال دی اسلام آباد میں، اب دل کدھر ہے؟ ہر تھوڑے دنوں بعد اسلام آباد میں رہتا ہے. کیوں یار؟ بزنس تو وہی ہے نا. انسان کا دل اس کے مال کے، لوگ امریکہ چلے گئے، یورپ چلے، کیوں؟ ادھر پیسہ ہے ان کا، ادھر ان کی انویسٹمنٹس ہیں، ادھر ان کی چیزیں ہیں. سبحان اللہ. کیا نبی پاک نے جو فارمولہ سمجھ آ جائے نا کہ بندے کا دل اس کے مال کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آخرت سے محبت کرنی ہے تو مال آگے بھیج دو، تمہیں ٹینشن ہی نہیں ہوگی. ادھر بھی میری پراپرٹی بنی ہوئی ہے، ادھر بھی میرا انشاءاللہ جنت میں محل تیار ہے، ادھر بھی میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا ہوا ہے، میری تیاری پوری ہے. سبحان اللہ. یہ بات اگر سمجھ آ جائے نا کہ ادھر کی تیاری ہے کہ نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ ایک بار ایک قافلے میں جا رہے تھے، خلیفہ مروان کے ساتھ ایک بڑا سا قافلہ تھا، بڑے بڑے بادشاہ بھی تھے، لیڈرز آف دا نیشن اس کے ساتھ جا رہے تھے. تو سب نے اپنا اپنا مال جو تھا نا وہ آگے بھیج دیا. سب نے اپنا اپنا مال آگے بھجوا دیا. کیونکہ مال کیوں بھجوانا ہوتا تھا کہ گھوڑوں پہ جاتے تھے، اونٹوں پہ جاتے تھے، تو کسی بھی شہر میں جائیں تو وہاں ٹینٹ لگانے پڑتے تھے، گھر بنانے پڑتے تھے. تو سب نے اپنے ٹینٹس اور اپنے خادمین بھیج دیے کہ جب ہم ٹریول کر کے وہاں پہنچے تو تکلیف نہ ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کوئی سامان نہیں بھجوایا تھا. جب ٹریول پورا ہوا، جیسے ہی وہاں پہنچے تو سب کے کیمپس ریڈی تھے، سب اپنے اپنے کیمپوں میں چلے گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس تو کوئی کیمپ نہیں تھا. تو بادشاہ کو یاد آیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ڈھونڈو، انہوں نے تو کیمپ بھجوایا نہیں تھا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے رو رہے تھے. تو پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ٹینٹ ہم دے دیتے ہیں آپ کو، آپ روئیں تو نہ. کہتے مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا، تم سب نے اپنا سامان بھیجا تھا، منزل پر پہنچے تو اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے. میں نے سامان بھیجا نہیں تھا تو میں کھلے آسمان تلے رہ گیا. اگر آخرت میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جن جن لوگوں نے اچھے اعمال کر کے آگے نیکیاں بھیجی ہیں ان کو تو ریوارڈ مل جائیں گے، ان کو جنتی گھر مل جائیں گے، اور اگر میرا کوئی عمل نہ ہوا تو میں تو بے سر و سامان رہ جاؤں گا. اللہ کے اتنے نیک بندے ہو کر ایسا فکر آخرت. مگر یہ واقعہ ہم سب کے لیے کتنا درس ہے. ہم سب کے گھر ہیں یہاں پر، ہم سب کی چیزیں ہیں یہاں پر، وہاں ہے کہ نہیں؟ اور وہاں زیادہ رہنا ہے، کہیں وہاں پھنس نہ جانا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ایسی باتیں سکھائی جاتی ہیں. ہمیں اس ماحول میں بہت کچھ آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے. یہ اجتماع کیوں کیے جاتے ہیں؟ دعوت اسلامی کا تو خرچ ہوتا ہے نا. ہمیں کیوں بلایا جاتا ہے؟ آپ کو میسج کیے جاتے ہیں، آپ سے فالو اپ کیا جاتا ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے. یہ ہمارے لیے بلایا جاتا ہے. ہم اتنی دیر جو یہاں بیٹھے گناہ سے بچے ہوئے ہیں نا، اللہ رسول کا ذکر سن رہے ہیں، قرآن کی باتیں سن رہے ہیں، یہی وقت کام آئیں گے. اور کاش یہ باتیں دل پہ اثر ہو جائیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ جو کچھ ہے میرے رب کا ہے اور اب میں نے زندگی اسی کی فرمانبرداری پہ گزاری. پھر تو سبحان اللہ. اب میں بات کروں گا ایک ایسی قوم کا اور ایک ایسے گارڈن کا کہ جس کا تصور کریں، امیجنیشن کریں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے، اچھا یہ جو 22ویں پارے میں یہ پوری قرآن پاک کی سورت ہے، سورہ سبا. یہ کسی قوم تھی جس کا نام ہی قوم سبا تھا. یہ اس قوم کا واقعہ ہے. ان کو اللہ نے کتنا نوازا تھا، اب ذرا سنتے جائیے گا. قرآن میں رب فرماتا ہے، بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی. 2 باغ تھے، ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف. اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب. اللہ اکبر. یہ کیسی قوم تھی؟ اللہ کریم نے، یاد رہے، سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام تھا. یہ ٹرائب کا نام تھا اور یہ قبیلہ اپنے دادا سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور تھا. ایک پرسنالٹی کا نام تھا، پھر ایک قبیلے کا نام پڑ گیا. اور سبحان اللہ، اب قرآن میں سورہ سبا موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کسی مرد کا نام ہے، عورت کا، یا کسی سرزمین کا نام ہے؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبا ایک مرد تھا، اس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن میں آباد ہو گئے، 4 شام میں سیریا میں چلے گئے۔ اب آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ یمن کے حدود میں جب یہ لوگ آباد تھے، اللہ پاک کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی یہ تھی کہ ان کے باغ میں، ان کے شہر معرب کے دونوں طرف کثیر باغات تھے، ان باغات میں پھلوں کی کثرت تھی۔ ان لوگوں تک انبیاء کرام کے ذریعے یہ کہا گیا اپنے رب کا رزق کھاؤ، انجوائے کرو اپنی لائف کو، مگر اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ تمہارا شہر پاکیزہ ہے، جس میں لطیف آب و ہوا ہے، صاف ستھری سرزمین ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ کتنی پیور ایئر تھی؟ میں بھی پچھلے دنوں نیوزی لینڈ گیا، میرے لیے بڑی شاکنگ بات تھی۔ یہ ضرور پتا تھا کہ وہاں کی آب و ہوا بڑی اچھی ہے، مگر مجھے بتایا گیا کہ نیوزی لینڈ کی ہوا جو ہے یا فجی کی جو ہوا ہے وہ باقاعدہ کینز میں پیک کر کے کئی ملکوں کو ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ میں سمجھا میرے ساتھ کچھ مذاق کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں نہیں عبدالحبیب بھائی ایسا ہی ہے، چائنا میں آپ دیکھیں کہ یہ باقاعدہ جو $1 میں $2 میں نیوزی لینڈ کی ہوا ملتی ہے، لوگ اس کو اسمیل کرتے ہیں۔ مجھے پھر بھی یقین نہیں ہے، پھر میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا تو واقعی ایسا تھا کہ آج بھی پیور ایئر کی اتنی ویلیو دنیا میں ہے کہ کئی لوگوں کو یہ کریز ہوتا ہے کہ ہم صاف ستھری ہوا لیں، اور میں نے وہاں دیکھا لوگ بڑی لانگ لائف جیتے ہیں، ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے، صحت مند رہتے ہیں۔ مگر قرآن کہتا ہے سبا کے لوگوں کے پاس جو شہر تھا نا، اس شہر کی ہوا ایسی تھی جس پہ کوئی مچھر ہی نہیں تھا، کوئی مکھی نہیں تھی، کوئی کھٹمل نہیں تھا، سانپ بچھو کوئی نہیں تھا، بلکہ پاکیزگی کا عالم یہ ہوتا کہ کوئی دوسرے شہر کا آدمی اس شہر سے صرف گو تھرو کر لیتا، گزر جاتا، تو اگر اس کے جسم پر کوئی جوئیں یا کیڑے ہوتے وہ بھی مر جاتے تھے۔ اتنی پیور ایئر اللہ نے دی۔ اللہ اکبر، فرمایا اب اس نعمت پر اللہ نے ایسی آب و ہوا، اتنے زبردست باغات کا عالم یہ تھا، کوئی شخص اپنے سر پہ ٹوکرا اٹھا کر ان باغ سے گزرتا تھا تو خود ہی باغ سے پھل گر کر اس کے ٹوکرے میں بھر جاتے تھے۔ اتنے شاندار پھل، ایسی آب و ہوا، انہیں بار بار پیغام دیا گیا کہ اب اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتیں اتنی شاندار ملی ہیں، عاجزی اختیار کرو، شکر گزار بن جاؤ۔ مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے، قرآن کہتا ہے، تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا۔ ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے، جو کڑوے پھل والے اور جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ اب ہوا کیا، ذرا تفصیل سے سنیے گا کہ اللہ پاک نے ان کے پاس انبیاء بھیجے، ہر نبی کا انکار کرتے رہے، ہر نبی کو اوائڈ کرتے رہے، اور اس کے معاذ اللہ بات کو ٹھکراتے رہے۔ یکے بعد دیگرے 13 نبی بھیجے گئے قوم سبا کو سدھارنے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، انہیں الارم کرنے کے لیے 13 انبیاء گئے، ان کو حق کی دعوتیں دیں، نعمتوں کی قدر یاد دلائی۔ وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ انبیاء کرام کو کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ جھٹلا کر کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم پر کوئی خدا کی نعمت ہے، اپنے رب سے کہو اگر یہ نعمتیں اس کی ہیں تو روک کے دکھا دے۔ معاذ اللہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہماری سٹی ہے، یہ ڈیولپمنٹ ہم نے کی ہے، اگر اللہ کا ہے تو اللہ سے کہو روک کے بتا دے۔ وہ انکار کرتے تھے، وہ غرور کرتے تھے، وہ تکبر کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ اب اللہ پاک نے ان کے اس انکار کا، ان کے غرور کا، اس گھمنڈ کا کیا ان پر عذاب آیا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، جب ان لوگوں نے بہت زیادہ انکار کیا نا، تو اللہ کریم نے ان کے پاس حماد، اور ان کی قوم یہ حماد قوم کہلاتی تھی، ان کا طغیان بڑھ گیا، عصیان بڑھ گیا، تو اللہ پاک نے سیلاب بھیجا۔ ایسا سیلاب آیا کہ ان کے باغ، ان کے اموال، ان کے باغات سب کچھ اس میں غرق ہو گئے، پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی۔ اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور ان کے باغ پوری دنیا میں ایگزامپل تھے، لوگ اس کی سیر کرنے آتے تھے۔ اس سیلاب کے بعد وہ ضرب المثل ایگزامپل بن گئے، یعنی ان کے باغ کی جگہ جنگلی بیریاں اگائیں، جھاؤ اگائے، خوفناک جنگل اگ گئے، یہ قوم لذیذ پھلوں کو ترس گئی۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں ہم سب کے لیے
بہت کچھ درس عبرت ہے کہ جب رب ناراض ہوتا ہے، رب کی نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اچھا اب اس قوم پر سیلاب کیسے آیا، یہ بھی اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیے گا۔ قوم سبا کے بستی کے کنارے کے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب اوپر نیچے بنا دیے تھے۔ 3 تالاب تھے مگر 3 سٹوری بڑے بڑے تالاب تھے۔ اب ایک چوہے نے، اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے نا تو رب اپنی قدرت کا نظارہ بھی ایسے ہی دکھاتا ہے۔ اتنی بڑی قوم، اتنا کر و فر، ایک چوہا اس نے اللہ کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا۔ اب پانی نکلنا شروع ہوا، اب پانی کا پریشر آیا تو وہ شگاف بڑا ہوتا چلا گیا، وہ سوراخ بڑا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹی۔ اب وہ پورا پانی سیلاب کی صورت میں ان کی قوم پر آیا۔ یہ اپنے گھروں میں غافل تھے، چین کی بانسری بجا رہے تھے، غرور اور تکبر اور گھمنڈ میں جی رہے تھے۔ ایسا سیلاب آیا کہ ان کا تمام مال و اسباب جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ یہ ایک قرآنی واقعہ جو سورہ سبا، جس وجہ سے سورہ سبا اسے کہا جاتا ہے، یہ قوم سبا کا ایک واقعہ ہے۔ ایک اور واقعہ قرآن مجید، ایکچولی میں نے جیسے شروع میں کہا اتنی زبردست گائیڈ لائن ہے ہمارے لیے، ہم پڑھیں نا تو اتنا کچھ